بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں ایس سنہان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر ایس سنہان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ونڈوز سے ریلیٹڈ پریپریشن کے لیے ویڈیو نمبر 6 آپ کو پرووائڈ کرنے لگوں۔ اگر اس سے پچھلے ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے، آپ اس پہ جا کے میرے سابقہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو سیریز میں نے شروع کی ہے تو یہ ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، کے پی پی ایس سی یا ایس پی ایس سی کے ایسے وہ تمام ایگزامز جن میں کمپیوٹر سائنس کا پورشن ان کے سلیبس میں شامل ہوتا ہے، تو ان کے لیے ونڈوز کے ایم سی کیوز کافی ہیلپ فل رہیں گے، کیونکہ یہ چیز ونڈوز کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کمپیوٹر سائنس کے سلیبس میں عام طور پہ شامل ہوتے ہیں اور اکثر مختلف ایگزامز میں اس طرح کے کویسچنس آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ویڈیوز میں آپ کو پرووائڈ کر چکا ہوں اس میں نے ونڈوز 8.1 سے ریلیٹڈ آپ کو ایم سی کیوز پرووائڈ کیے ہیں، اور آج کے اس ویڈیو میں ایم سی کیوز جو کہ پرووائڈ کرنے لگا ونڈوز 10 سے ریلیٹڈ، اور ونڈوز 10 کا بھی یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 1 میں آلریڈی آپ کو پرووائڈ کر چکا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا۔ ہمارا پہلا کویسچن ہے، واٹ از دا نیم آف دا ڈیفالٹ ای میل کلائنٹ ان ونڈوز 10؟ تو ونڈوز 10 میں جو بائی ڈیفالٹ ای میل کلائنٹ یعنی کہ ایک ایپلیکیشن ہے جس میں ہم ای میل یوز کرتے ہیں، تو وہ میل کے نام سے اویلیبل ہے۔ اس سے پرانی جو ونڈوز تھی اس میں عام طور پر آؤٹ لک کے نام سے استعمال ہوتا تھا، لیکن ونڈوز 10 میں اس کو میل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ان ونڈوز 10 وچ فیچر الاؤز یو ٹو ویو اینڈ مینیج انسٹالڈ فونٹ، تو آلریڈی جو انسٹال شدہ فونٹس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے یا مینیج کرنے کے لیے ہم فونٹ ایکسپلورر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ان کی ساری مینجمنٹ اور ویوز نظر آتے ہیں کہ کون کون سے فونٹ سائز ہمارے ونڈوز 10 میں انسٹالڈ ہیں۔ اس کے بعد اگر نیکسٹ کوسچن پہ جائے، ان ونڈوز 10 واٹ فیچر الاؤ یو ٹو سائن ان یوزنگ فیشیل ریکگنیشن اور فنگرز پرنٹ اسکیننگ، یعنی کہ فیس ریکگنائز کر کے ہم جو ونڈوز کو ان لاک کرتے ہیں یا سائن ان کرتے ہیں، یا تھم امپریشن کے ذریعے تھم اسکین کر کے ونڈوز کو سائن ان کیا جاتا ہے، تو یہ جو فیچر ہے اس کو کہا جاتا ہے ونڈوز ہیلو۔ اور یہ عام طور پر آپ نے موبائل میں یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ ہم تھم امپریشن سے موبائل کو ان لاک کرتے ہیں یا فیس ریکگنیشن سے موبائل کو ان لاک کرتے ہیں، تو یہ ونڈوز 10 میں بھی یہ فیچر اویلیبل ہے اور اس کو ونڈوز ہیلو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں، وچ ونڈوز 10 فیچر الاؤز یو ٹو شیڈیول آٹومیٹک بیک اپ آف یور فائلس، تو آٹومیٹک فائل بیک اپ کے لیے جو شیڈیول ہوتا ہے آٹومیٹک وے میں اس کو نام دیا گیا فائل ہسٹری۔ پھر اس کے بعد، واٹ از دا کی بورڈ شارٹ کٹ ٹو منیمائز آل اوپن ونڈوز ان ونڈوز 10؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ میں آپ کے سامنے یہ اوپن کیا اور میں پریس کرتا ہوں ونڈوز اور ساتھ میں کمبینیشن میں ایم پریس کرتا ہوں، تو آپ نے دیکھا یہ ونڈوز منیمائز ہو گئی ہے۔ تو اس کا یہاں پہ جو درست آپشن ہے وہ ہے بی، ونڈوز پلس ایم۔ ونڈو کا بٹن آپ نے پریس کرنا ہے اور ساتھ میں ایم کا بٹن پریس کرنا ہے۔ دونوں بٹن جب آپ پریس کریں گے تو یہ آپ کی فائل کو منیمائز کر دے گا، جس طرح ابھی آپ کو میں نے ایگزامپل دکھائی ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں، ان ونڈوز 10 واٹ از دا پرپز آف کوائٹ آورس فیچر؟ تو یہ فیچر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو بھی ہم نے آورس کوائٹ آورس کے طور پہ سیٹ کیے ہوں گے تو اس کے دوران کوئی بھی نوٹیفیکیشن، کوئی بھی الرٹس آئے گی تو ان کو سپریس کر دے گا، وہ نوٹیفیکیشن پاپ اپ یا بیپ اپ نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد، واٹ از دا ڈیفالٹ لوکیشن فار انسٹالڈ پروگرامز ان ونڈوز 10؟ تو جب بھی ہم مختلف قسم کے پروگرامز اور سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ ان کا جو ایڈریس ہوتا ہے سی ڈرائیو کے اندر پروگرام فائلز کے فولڈر میں انسٹال ہوتے ہیں۔ Which Windows 10 edition is targeted toward large-scale organization with the complex IT needs؟ تو جو ایکسپرٹس کے لیے، آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے ونڈوز 10 کا جو ایڈیشن ہے اس کو نام دیا جاتا ہے ونڈوز 10 انٹرپرائز۔ اور پھر اس کے بعد، واٹ از دا پرپز آف ٹاسک بار ان ونڈوز 10؟ تو ٹاسک بار کی اگر بات کی جائے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو باٹم میں آپ کو بار نظر آ رہی ہے اس کو ٹاسک بار کہا جاتا ہے، اور اس میں
आप जिस भी आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो भी ओपन एप्लीकेशंस होंगी वो आपको यहाँ पे इस तरह से शो होंगी। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन बनता है मैनेज ओपन एप्लीकेशंस, कि इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस के दरमियान स्विच कर सकते हैं, उनको क्लोज़ कर सकते हैं, उनको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी मैनेजमेंट इस टास्क बार के ज़रिए हम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इन विंडोज़ 10 व्हाट फीचर अलाउ यू टू रन ए प्रोग्राम एज इफ़ इट वर रनिंग ऑन एन अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज़। इसके आपको मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई प्रोग्राम था जो विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 के लिए प्रोग्राम किया गया था या बनाया गया था। तो आप चूँकि विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर पुराने वर्जन के लिए या पुरानी विंडोज़ के लिए बनाया गया था, तो उसको आप विंडोज़ 10 में भी रन कर सकते हैं। और ये जो फीचर है इसको कहा जाता है कंपैटिबिलिटी मोड, यानी कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, कि जो पुरानी विंडोज़ के लिए जो चीज़ें बनाई गई थी वो विंडोज़ 10 में भी रनएबल होंगी। फिर उसके बाद आते हैं What is the purpose of Windows Defender Smart Screen in Windows 10? तो ये हमें फिशिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब फिशिंग की अगर बात की जाए तो इसके आपका मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ कि कोई बंदा आपके फ़ोन पे कॉल करता है और आपको बताता है कि मैं फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ और हमारी कंपनी आपको इस तरह की ऑफ़र्स दे रही है, और इस तरह वो आपको बातों बातों में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है फिशिंग अटैक की। इसी तरह से कंप्यूटर के बारे में अगर बात की जाए तो ये ईमेल की सूरत में हमें कोई ईमेल रिसीव होती है, या जब हम कोई ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट विज़िट कर रहे होते हैं तो साइट पे कोई ऐड चल रहे होते हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट में हमें कोई ना कोई प्रमोशंस या कोई ना कोई ऑफ़र नज़र आ रही होती है और हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी और जगह रिडायरेक्ट करके ले जाती है और हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेती है कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये फ़लाँ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें। तो इस तरह धोखा और झांसा दे के मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात निकालने का जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है इसको कहा जाता है फ़िशिंग अटैक। और कंप्यूटर नेटवर्क में ये आम तौर पे ईमेल और वेबसाइट्स पर नज़र आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के ऐड की सूरत में फ़िशिंग अटैक परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये विंडोज़ डिफेंडर स्मार्ट स्क्रीन हमें फ़िशिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। Which Windows 10 feature allows you to create a restore point before installing new software? तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं सिस्टम रिस्टोर, कि जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर दिया जाता है, और अगर हम रिस्टोर करना चाहें तो वो जो न्यू इंस्टॉल शुदा सॉफ्टवेयर्स होंगे वो रिमूव करके सिस्टम पुराने वाली सूरत हाल में वापस चला जाता है। What इज़ द पर्पज़ ऑफ डिवाइस मैनेजर इन विंडोज़ 10? तो डिवाइस मैनेजर का जो काम होता है कि इसमें हम अपने डिवाइस के ड्राइवर को चेक कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और इनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो दी हुई ऑप्शंस हैं इनमें सी ऑप्शन दुरुस्त है, अपडेट डिवाइस ड्राइवर। In Windows 10, what is the purpose of Action Center Quick Action Button? तो ये इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स को टॉगल करने के लिए। अब अगर टॉगल की बात की जाए तो कोई सेटिंग ऑन है तो उसको ऑफ़, और कोई ऑफ़ है तो उसको ऑन करने के लिए, यानी कि उसकी स्टेट तब्दील करने के लिए। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि मैं ये सेटिंग ओपन करता हूँ और ये अलार्म्स ओनली की सेटिंग ओपन है, मैंने इसको क्लिक किया तो ये ऑफ़ हो गई, यानी कि इसकी सेटिंग को मैंने टॉगल कर दिया। फिर दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये फिर से ऑन हो गई, तो मैंने अगेन इसको टॉगल कर दिया। तो ये सूरत हाल उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और फिर इसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी इन विंडोज़ 10? तो ये इस्तेमाल होती है जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं, उन्होंने जो स्पेस ऑक्यूपाई की होती है तो उसको फ्री अप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये नॉर्मली टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। In Windows 10, which feature allows you to arrange multiple windows side by side for better multitasking? तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और उसके साथ मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, और मैं यहाँ पे दोबारा आपको
چھوٹی سی ڈرائنگ سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ آپ کی اسکرین ہے اور آپ نے ایک ونڈو یا ایک اپلیکیشن یا سافٹ ویئر یہاں پہ اوپن کیا ہوا ہے، دوسرا یہاں پہ اوپن کیا ہوا ہے اور تیسرا یہاں پہ اوپن کیا ہوا ہے۔ تو ایٹ دی سیم ٹائم آپ 3 مختلف قسم کے اپلیکیشن یا سافٹ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو فیسلٹی ملتی ہے اسنیپ اسسٹنٹ کہ ایٹ دی سیم ٹائم ہم ملٹیپل ونڈوز سائڈ بائی سائڈ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد واٹ از دا پرپز آف ونڈوز نیریٹر ان ونڈوز 10؟ تو ونڈوز نیریٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں اسکرین پہ ٹیکسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو اسپیچ کرتا ہے، یعنی کہ اس کو بول کے سناتا ہے۔ Which Windows 10 feature allows you to create a password reset disk؟ تو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں credential manager۔ اور واٹ از دا پرپز آف ونڈوز موبلٹی سینٹر ان ونڈوز 10؟ تو یہ مختلف قسم کی پاور سے ریلیٹڈ سیٹنگز جو ہوتی ہیں لیپ ٹاپ پہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اسکرین برائٹنیس، پاور سیور یا پھر اس کے علاوہ بیلنس موڈ اور اس کے علاوہ بھی کچھ انفارمیشنز ہوتی ہیں، تو آپ اس کو براؤز کر لیجئے گا، آپ کو مزید معلومات مل جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ان ونڈوز 10 واٹ از دا پرپز آف گوڈ موڈ فولڈر؟ تو یہ ایک ایسا فولڈر ہے جس میں ایڈوانس سسٹم سیٹنگز ان ون پلیس ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد واٹ از دا ڈیفالٹ کلر اسکیم فار دا ونڈوز 10 انٹرفیس؟ تو اس کے لیے بلو انٹرفیس بائی ڈیفالٹ استعمال ہوتا ہے۔ In Windows 10, what feature allows you to share files and printers on the local network؟ تو اس کے لیے ہم ہوم گروپ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد what is the purpose of People app in Windows 10؟ تو یہ مختلف قسم کی سوشل میڈیا انٹیگریشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ Which Windows 10 feature allows you to view and manage installed app؟ تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ونڈوز اپڈیٹ، جس میں ہم اپنی مختلف قسم کی آلریڈی انسٹال شدہ ایپلیکیشن کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں یا ان کی اپڈیٹ کو مینیج کر سکتے ہیں۔ واٹ از دا پرپز آف ونڈوز ایکسپیرئنس انڈیکس ان دا ونڈوز 10؟ تو یہ استعمال ہوتا ہے ونڈوز کی پرفارمنس کو ریٹ کرنے کے لیے یا سسٹم پرفارمنس کو ایویلویشن پرووائڈ کرنے کے لیے۔ یہ ایک فیڈ بیک ہوتا ہے جو ونڈوز آنر کے پاس یعنی کہ مائکروسافٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کی بیس پہ ہمیں مزید سروسز یا جو بھی ٹربل شوٹنگ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے تو وہ ہمیں پھر کمپنی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو یہاں پہ آج کے MCQs کمپلیٹ ہوئے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔